السلام علیکم۔ آدم سے محمد تک کے سفر میں آج ہم ہود علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر قرآن شریف میں بار بار آتا ہے۔ سورہ اعراف، سورہ ہود اور سورہ حشر میں ان کی تفصیل موجود ہے۔ تو آپ ہماری اس سیریز میں اور پیارے نبیوں کے بارے میں جاننے میں انٹرسٹڈ ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ چلیے جانتے ہیں حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے پر پوتے جو یمن کے وارث تھے ان کو قوم عاد کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو بہت ہی نایاب چیزوں سے نوازا تھا۔ قوم عاد اپنی جسمانی صورت اور اپنے کاریگری پر غرور کرنے لگے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا۔ شیطان نے پھر ان کو بہکا کر بتوں کی پوجا پر لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں پر بڑا رحم کرنے والے ہیں، اس نے پھر حضرت ہود علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کر ان لوگوں کے پاس بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور میں تم سے اس نصیحت کے بدلے کوئی مزدوری یا کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ مجھے اس کا بدلہ تو وہ دے گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس سے ہی مدد مانگو۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے، وہ آسمان سے پانی برسائے گا، تمہارے کھیت اور باغان اچھے ہو جائیں گے۔ ان کی قوم کہنے لگی، اے ہود، ہم تمہارے کہنے پہ بتوں کی پوجا کرنا نہیں چھوڑ سکتے، تم کوئی نشانی دکھاؤ، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بتوں نے تم پہ جادو کر دیا ہے اور تم دیوانے ہو گئے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ تم سب مل کر میرے لیے جو تدبیر کرنی چاہو وہ کر لو، میں خدا پر بھروسہ رکھتا ہوں جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے۔ میرے ہاتھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو پیغام بھیجا تھا وہ میں نے تم تک پہنچا دیا۔ اگر تم میرا کہنا نہ مانو گے تو اللہ پاک تمہاری جگہ کوئی اور قوم بسا دے گا، اور اللہ تعالیٰ کا تم کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے۔ ان کی قوم نے کہا، روز تم ہمیں خدا کے عذاب سے ڈراتے ہو، جاؤ اپنے خدا سے کہہ دو کہ ہم پر عذاب نازل کر دے اور اس میں ہرگز دیر نہ کرے۔ حضرت ہود علیہ السلام پر جو ایمان لائے وہ غریب اور کمزور تھے، اور جو کافر تھے وہ مالدار اور سردار تھے۔ ان سب نے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ اچانک آسمان پر ایک بادل نمودار ہوا جسے دیکھ کر یہ سب سمجھنے لگے کہ بارش ہونے والی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ نے بتا دیا تھا کہ یہ عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ ایماندار لوگوں کو لے کر بستی سے باہر چلے جاؤ۔ اس کے بعد آندھی آئی جو 8 دن اور 7 رات تک چلتی رہی، یہاں تک کہ سب کافر مر گئے، نیست و نابود ہو گئے، صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے ہی باقی بچ گئے۔ اور اس طرح ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی زمین کافروں اور مشرکوں سے خالی ہو گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قبر حضر موت میں کاشف احمر لال ٹیلہ پر ہے، اور اس کے سرحانے جہاں کا ایک پیڑ کھڑا ہے۔ تو یہ تھا حضرت ہود علیہ السلام کا بہترین واقعہ۔ ہمیں کمنٹ میں بتائیے یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا، اور نیکسٹ آپ کس پیغمبر کے بارے میں سننا چاہیں گے۔ تو پھر ملتے ہیں آدم سے محمد تک کے سفر میں۔